ہر سال اگست کا مہینہ آتا ہے اور ایک عجیب سی بھگدڑ مچ جاتی ہے نا ناصر؟ جی بالکل، خاص طور پر والدین کے لیے۔ ان کے ہاتھوں میں وہ لمبی لمبی فہرستیں اور وہ کتابوں، کاپیوں، یونیفارم کے لیے ایک دکان سے دوسری دکان بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب اس تجربے سے گزر چکے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر یہ صرف ایک سالانہ پریشانی نہ ہو بلکہ ایک باقاعدہ سوچا سمجھا کاروباری پلان ہو؟ آج ہم کچھ ایسے ذرائع کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جن کے مطابق پاکستان کے بڑے نجی اسکولوں نے اس پریشانی کو والدین سے پیسے بٹورنے کا ایک منظم طریقہ بنا دیا ہے۔ اور یہ کوئی افواہ نہیں ریجا، بلکہ مسابقتی کمیشن آف پاکستان (CCP) کی باقاعدہ تحقیقی رپورٹ پر مبنی ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تعلیم جیسے مقدس پیشے کو کس طرح خالص منافع خوری کے کاروبار میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اور اصل سوال یہ ہے کہ جب اسکول نہیں بلکہ بزنس امپائر کی طرح چلنے لگی تو اس کا اثر والدین، طلباء اور پورے معاشرے پر کیا پڑتا ہے؟ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ بنیادی الزام بہت سیدھا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے بڑے نجی اسکول والدین کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے ہر چیز، کتابیں، کاپیاں، پینسلیں، یونیفارم، جوتے، بیگ صرف مخصوص دکانوں سے خریدیں۔ یعنی آپ کھلی مارکیٹ سے سستیاں چیزیں نہیں خرید سکتے؟ بالکل نہیں، چاہے باہر آدھی قیمت پر ہی کیوں نہ مل رہی ہوں۔ یہ معاملہ صرف چند اسکولوں کا ہے یا پھر عام رواج بن چکا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ یہ پورے سیکٹر کا نور بن چکا ہے۔ رپورٹ میں بڑے بڑے نام شامل ہیں: بیکن ہاؤس، دی سٹی اسکول، لاہور گرامر اسکول، فروبلز، روٹس انٹرنیشنل، روٹس ملینیم، کپس ایلائٹ اسکول، ویسٹ منسٹر، ہیڈ سٹارٹ۔ فہرست بہت لمبی ہے۔ تو مطلب یہ کوئی انفرادی غلطی نہیں، ایک انڈسٹری اسٹینڈرڈ بن گیا تھا۔ رپورٹ میں بیکن ہاؤس کی مثال دی گئی ہے کہ والدین کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تمام چیزیں بیک پیک نامی وینڈر سے خریدیں، چاہے باہر وہی چیز آدھی قیمت میں مل رہی ہو۔ جی، اور والدین کے پاس کوئی انتخاب نہیں رہتا۔ قانونی زبان میں اسے ٹائی ان ارینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسا جیسے کار کمپنی کہے گاڑی ہماری لو مگر پیٹرول صرف ہمارے پمپ سے، چاہے مہنگا ہو یا سستا ہے۔ اور نتیجہ، مارکیٹ میں مقابلہ ختم، والدین بن جاتے ہیں یرغمال صارف، کیپٹیو کنزیومر۔ تو یہ مالی نقصان کتنا بڑا ہے؟ ریجا، یہی اصل کہانی ہے۔ CCP کے مطابق یہ چیزیں 280% زیادہ قیمت پر فروخت کی جا رہی تھیں۔ 280%؟ یعنی 100 روپے کا آئٹم 380 میں؟ جی، یہ سیدھی لوٹ مار ہے۔ ایک پرائیویٹ ٹیکس سسٹم والدین پر نافذ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ صرف کتابیں نہیں، رپورٹ میں لکھا ہے کہ صرف لوگو لگانے کی وجہ سے 300 روپے کی چیز 900 روپے میں بیچی جا رہی تھی۔ صرف ایک لوگو 600 روپے؟ یہ تو کھلی لٹ مار ہے۔ ریجا، پاکستان کے 46.5% طلباء نجی اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ مایا، آپ کو پتا ہے آپ ہمارا بنایا ہوا ویڈیو ایڈز آپ کے کاروبار کی قسمت بدل سکتا ہے۔ ہم آپ کو ویڈیو ایڈ مناسب قیمت پر فراہم کرتے ہیں، فوراً رابطہ کریں لنک AI ایڈورٹائزنگ سے۔ تقریباً آدھے بچے، اس کا مطلب ہے لاکھوں خاندان اس نظام کا شکار ہے۔ بالکل ریجا، یہ کروڑوں کا کاروبار ہے۔ اچھا، CCP نے اس پر کیا کی؟ بلکہ کروڑوں روزانہ کا۔ تمام بڑے اسکول سسٹمز کو شوکاز نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں، اور اگر قصور ثابت ہوا تو اسکولوں کو سالانہ آمدن کا 10% یا 750 ملین روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، جو بھی زیادہ ہو۔ 75 کروڑ روپے؟ یہ تو بہت بھاری سزا ہے۔ یہ اسکول خود کو پریمیم ایجوکیشن سینٹر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اشتہارات دیکھ کر لگتا ہے کہ سب کچھ بچوں کے مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ لیکن رپورٹ کے مطابق بیکن ہاؤس کا بیگ ہو یا روٹس کا اسٹڈی پیک، یہ برانڈنگ نہیں، سیدھا استحصال ہے۔ یہ جملہ پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ ریجا، رپورٹ کا آخری جملہ سب سے سخت ہے۔ آپ تعلیم چلا رہے ہیں تو مافیا چلانا بند کرے۔ اتنا سخت لفظ، اس کا مطلب ہے پانی سر سے گزر چکا ہے۔ چند اہم نکات۔ نجی اسکولوں میں ٹائی ان سسٹم کے ذریعے 280% مہنگا سامان بیچا جا رہا تھا۔ ملک کے تقریباً آدھے طلباء اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بڑے اسکولوں پر 75 کروڑ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، جب ادارے تعلیم دینے کے بجائے منافع کمانے کو ترجیح دیں تو اس کا اثر بچوں کی اخلاقی تربیت، تعلیم کے معیار اور ہمارے مستقبل پر کیا پڑتا ہے؟ ریجا، یہ سوال شاید جرمانے سے بھی زیادہ اہم ہے۔